اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ محدثین کا جو اصل کارنامہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹی اور سچی احادیث کو الگ الگ کر دیا، بلکہ یہ بات بتانا بھول گیا تھا آپ کو کہ انہوں نے موضوع احادیث کی الگ ایک کتاب مرتب کر دی تھی کہ یہ ہیں وہ جھوٹی احادیث جو پھیلی ہوئی تھی۔ اور دوسری جو ان کی خدمت ہے، جس کے لیے ہم ان کے احسان مند ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے احادیث کو پرکھنے کے لیے اصول مقرر کر دیے، جس کو اصول حدیث کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سند کی تحقیق کرتے تھے۔ سند سے مراد یہ کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی، پھر اس سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی۔ ان کو راوی کہتے ہیں، بیان کرنے والے، روایت کرنے والے۔ تو وہ یہ چیک کرتے تھے کہ درمیان میں جو راوی ہیں، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ بیان کرنے والے عام لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ جو حدیث کی درس و تدریس کا کام کرتے تھے، ان لوگوں کی بات ہے، وہ لوگ راوی شمار ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ ہم اثر تھے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر زید نے کہا کہ میں نے بکر سے سنا، بکر کا کہنا تھا کہ انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو زید کی پیدائش ہوئی ہے سن 1900 کہہ رہا ہوں، سن 80 ہجری میں مثال کے طور پر، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے بکر سے سنا، تو بکر کا تو سن 75 ہجری میں انتقال ہو چکا تھا، تو کہاں سے سنا؟ ہم عصر ہونا۔ دوسری بات یہ چیک کرتے تھے کہ اگر ہم عصر تھے بھی تو ان کی ملاقات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایک راوی بصرہ کا رہنے والا ہے، دوسرا راوی کوفہ کا رہنے والا ہے، تو کیا اگر وہ بصرہ کا راوی کوفہ کے راوی سے بیان کر رہا ہے تو کیا کوفہ کا راوی کبھی بصرہ آیا تھا، یا بصرہ کا راوی کبھی کوفہ گیا تھا، یا دونوں نے ایک ہی وقت میں کسی ایسی جگہ کا سفر کیا تھا جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہو، مثال کے طور پر مکہ ہے یا مدینہ ہے۔ تو دو چیک کرتے تھے کہ ہم عصر تھے کہ نہیں، اور ملاقات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جو راوی تھے ان کی امانت اور دیانت کو چیک کرتے تھے۔ آج کل کی اصطلاح میں کہہ لیں انٹیگریٹی۔ اس میں اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی انٹیگریٹی چیک نہیں کی جاتی، اس لیے کہ وہ خود بھی ایک دوسرے کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کرتے تھے کبھی، لیکن غیر صحابی جتنے بھی ہیں راوی، ان سب کی انٹیگریٹی چیک کی جائے گی، اور چیک کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انٹیگریٹی کیسے چیک کی جائے، اس کو بھی انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ چیزیں چیک ہوں گی، کچھ پازیٹیو کیریکٹرسٹکس، کچھ نگیٹو کیریکٹرسٹکس۔ اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ امانت و دیانت میں اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی کیریکٹرسٹک پازیٹیو کہ اس میں تقویٰ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ تو ایک باطنی کیفیت ہے، سبجیکٹو فنومینا ہے، اس کو کیسے میجر کیا جائے؟ تو انہوں نے اس کے کچھ ظواہر ڈیفائن کر دیے کہ یہ چیزیں چیک کی جائیں گی تو اس میں تقویٰ تسلیم کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ اصول حدیث میں اس قسم کے جو الفاظ آئیں گے، جیسے تقویٰ ہے، اور بھی الفاظ ہیں، وہ اصول حدیث کی ٹیکنیکل اصطلاح ہیں، اور اس مخصوص مفہوم میں وہاں استعمال ہوتی ہیں۔ عام مفہوم میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مفہوم وہاں اصول حدیث میں نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اکنامکس کی ایک اصطلاح ہے یوٹیلیٹی۔ یوٹیلیٹی کا ایک عام بول چال میں مفہوم ہے فائدہ، لیکن اکنامکس میں اس کی ایک خاص اصطلاح ہے
کہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت، اس لیے زہر میں بھی وہ یوٹیلٹی مانتے ہیں. اسی طرح سے اصول حدیث میں اب جو الفاظ آئیں گے وہ ان کی ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں، اس کے ویل ڈیفائنڈ مفاہیم ہیں اور اسی مفہوم میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تقویٰ بھی اصول حدیث میں اپنے خاص مفہوم میں استعمال ہوگا. پہلی چیز کہ راوی جو ہے وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، یہ چیک کیا جا سکتا ہے. دوسری بات کہ کوئی گناہ صغیرہ اس کی زندگی میں مستقلاً نہ پایا جاتا ہو، اس لیے گناہ صغیرہ اگر مستقل ہو جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تیسری چیز، یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیکل سی اصطلاح ہے، میں لفظ نہیں استعمال کرتا، مراد یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتا ہو جو اس معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی ہیں. اب تو معاشرہ بالکل بدل گیا ہے، لیکن ہمارے بچپن تک یہ حالت تھی کہ بازار سے کوئی چیز اگر خریدی ہے کھانے کی تو وہاں کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتے تھے. 2 مرتبہ میری خود پٹائی ہو چکی اس بات پہ. تو معاشرے میں اس وقت تک، میرے بچپن تک، بازار سے کھانے کی چیز، خریدی ہوئی چیز بازار میں کھانا معیوب بات تھی، گناہ نہیں تھا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. لیکن اس وقت کے معاشرے میں اس طرح کی جو معیوب باتیں تھیں ان سے بھی راوی بچتا ہو، یہ بھی چیک کی جا سکتی ہے. جھوٹا نہ ہو، اور جھوٹا نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن نہ ہو جھوٹے ہونے کی. جاہل نہ ہو، اب یہ بھی ٹیکنیکل اصطلاح ہے، جاہل کا عام مفہوم تو کچھ اور ہے. اصول حدیث میں جاہل کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ اس کے متعلق تحقیقات نہیں کی جا سکتی، معروف نہیں ہے، عام لوگ اس کے متعلق معلومات نہیں رکھتے، تو اصول حدیث میں وہ شخص جاہل کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کی حدیث نہیں لی جاتی، جاہل نہ ہو. زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس نے کوئی جھوٹی حدیث نہ بیان کی. اگر زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس نے جھوٹی حدیث بیان کر دی تھی، بعد میں چاہے اس نے توبہ بھی کر لی ہو تو اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں اور اس کے تقویٰ کا تعین کیا جاتا ہے کہ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد تیسری چیز قوت حافظہ کی تحقیق. پھر وہی مسئلہ ہے کہ قوت حافظہ جو ہے ویسے تو یہ میجربل نہیں ہے، اس کی پیمائش ممکن نہیں ہے، لیکن محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے گائیڈنس حاصل کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھ سے سنو اسے سمجھ لو، پھر اسے یاد کر لو، اور پھر جیسے سنا ہے ویسے پہنچا دو. اس حدیث سے انہوں نے حافظے کے 3 بنیادی کیریکٹرسٹکس وضع کی. ان کی جو ٹیکنیکل اصطلاح ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. آپ لوگ اس کو یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے سنو اسے سمجھ لو. اسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں پرسیپشن، کہ اس کا پرسیپشن کیسا تھا. دوسری بات، جو سنا ہے سمجھ لو، پھر فرمایا کہ یاد رکھو، یہ ہے میموری. اور تیسری بات کہ جیسے سنا ہے ویسے پہنچا دو، یہ ہے ایکسپریشن. تو آج کل کی اصطلاح میں یوں سمجھ لیں کہ محدثین جو ہیں وہ راویوں کی 3 چیزیں چیک کرتے تھے: پرسیپشن، میموری، ایکسپریشن.